اور بے حیائی بے دینوں کو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے ان قوموں پر، مسلمانوں پر خاص طور سے. اور یہ عذاب الہی ہے کہ بارشیں نہیں ہوئی، فصل کو نقصان پہنچا، چاول کی فصلوں کو نقصان پہنچا، پانی دریاؤں میں کم ہے. بعض دریا ایسے ہیں کہ جن میں جب پانی بہتا تھا تو ہاتھی ڈوب جاتے تھے، اب بچے اس میں کھیل رہے ہیں. یہ عذاب الہی ہے نہیں؟ زنا اور حرام اور فحاشی اور زانی اور بے حیائی کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس امت پر مسلط ہو گیا اور امریکہ بھی مسلط ہو گیا. یہ عذاب الہی ہے. تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ بات یہ تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک ہو رہا تھا. ابراہیم خلیل اللہ آگ سے بچ گئے، آرام سے نکل آئے. کافر حیرت زدہ تھے کہ میلوں میں پھیلی ہوئی یہ آگ جس کی تپش سے دور دور پرندے کے پر جل جاتے تھے اور مر جاتے تھے، وہ آگ ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچا سکی. یہ امتحان تھا خلیل اللہ کا، اس لیے کہ خلیل اللہ یہ سمجھتے تھے. اللہ رب العالمین نے مقصد زندگی مسلمان کا بیان فرمایا، اور خلیل اللہ کیا سمجھتے تھے؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. اے محبوب فرما دیجیے میری نمازیں، میرے تمام مناسک اعمال کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے لیے. میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا سب اللہ کے لیے. جائیداد ہے اللہ کے لیے ہے، اولاد ہے اللہ کے لیے ہے، ساری نعمتیں ہیں اللہ کی دی ہوئی ہیں اور اللہ ہی کے لیے ہے. یہ فلسفہ ہے زندگی کا، یہ مقصد ہے بندگی کا جو قرآن میں بیان فرمایا. ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ضعیفی کے زمانے میں، بڑھاپے میں اللہ رب العالمین نے اولاد عطا فرمائی. حضرت اسماعیل پیدا ہو گئے. حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے تو ظاہر ہے پہلا بیٹا. حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے تو ظاہر ہے خوشی ہوئی، یقیناً فطری چیز ہے، خوشی فطری چیز ہے. بڑی محبت فرماتے تھے اور ظاہر ہونی چاہیے. اولاد سے پیار اور محبت کا حکم دیا گیا، ان کو چومنے کا، پیار کرنے کا حکم دیا گیا. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو پیار کر رہے تھے تو ایک اعرابی بدو آیا، بدو تشریف لائے، بیٹھ گئے. عربی مطلب دیہات سے، گاؤں سے حضور کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے. جب دیکھا بچوں کو پیار کر رہے ہیں تو کہا حضور ہم تو اپنے بچوں کو پیار نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا کہ تم شقی القلب ہو، تمہارا دل نرم نہیں ہے، بچوں کو پیار کرنا چاہیے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، ان کو عطا ہوئی ہے. اسی لیے شکرانے پر دمبا ذبح کی، 2 بکرے ذبح کیے جاتے ہیں بیٹے پر، ایک بکرا ذبح کیا جاتا ہے یا بکری بیٹی پر. یعنی خوشی ہے، اولاد کی طرف سے صدقہ بھی ہے، اور اس نعمت پر اللہ کا شکر ہے. یہ جو عقیقہ ہے، تمہارا دل بہت سخت ہے، میں تو پیار کرتا ہوں. حضور پیار کرتے تھے بچوں، محبت سے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، گلے سے لگاتے تھے، پیار کرتے تھے. ابراہیم خلیل اللہ بھی محبت کرتے تھے. اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ خلیل اللہ جو آپ کے دوست تھے، اب آپ نے ان کو ضعیفی میں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا. یہ اولاد سے تو بڑی محبت کرتے ہیں. آپ کی محبت کے لیے شاید ان کے دل میں جگہ نہ ہو. کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. دیکھو اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو اور بی بی ہاجرہ کو، 2 بیویاں تھیں جن سے اسماعیل ذبیح اللہ پیدا ہوئے، ان کا نام ہاجرہ تھا.
اپنے بیٹے کو اور ہاجرہ کو لے کر ملک شام سے، شام میں رہتے تھے، عراق سے شام میں آ گئے تھے، وہ فلسطین کا جو علاقہ ہے، شام کا جو علاقہ ہے، کنعان کا جو علاقہ ہے، یہ سارے کا سارا علاقہ، ان کو لے کر مکہ معظمہ چلے جائیے۔ مکہ معظمہ میں کچھ نہیں تھا، شہر کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، مکان کوئی نہیں، طوفان نوح کے بعد ویران ہو چکا تھا، طوفان آیا اور سب چیز چلی گئی، کوئی بھی نہیں تھا۔ اور ظاہر ہے اس زمانے میں جہاں پانی نہ ہو آبادی کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پانی کی تلاش میں لوگ نکلتے تھے، جہاں پانی مل گیا وہیں ڈیرا ڈال دیا، خانہ بدوش لوگ تھے زیادہ تر، گھومتے رہتے تھے قبائل، ہر 20-25 برس بعد پانی ختم ہوا آگے چلو بھائی، 5 برس بعد پانی ختم ہوا چلو بھائی آگے۔ کہاں کا حکم ہے؟ کہا حجاز کی طرف جاؤ، مکہ معظمہ میں ابراہیم جاؤ، بیوی کو بھی لے جاؤ، بچے کو بھی لے جاؤ، بچے دودھ پیتے ہوئے بچے تھے، ابراہیم خلیل اللہ اور بیوی صاحبہ لے جاؤ، اور وہاں چھوڑ کر فوراً واپس آ جائیے، وہاں نہ رہیں آپ، یہ حکم الہی تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنے محبوب اکلوتے بیٹے کو لے کر، بیوی کو ساتھ لے کر اونٹ پر سوار ہوئے، کھانا وانا رکھا، سفر کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ گئے، اور اللہ کے حکم کے مطابق بیوی صاحبہ کو اتارا، بیٹے کو ان کی گود میں دیا اور اونٹنی پر بیٹھے ہوئے، اور کہا میں جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کیا بات کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ بے آب و گیا میدان ہے، یہاں کوئی آبادی نہیں، میرے کوئی رشتہ دار نہیں، یہاں میں کیسے رہوں گی، کس طرح رہوں گی؟ کیوں آپ مجھ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ میرے شوہر ہیں، بچے کے باپ ہیں، آپ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، یہ کیوں آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے رب کا حکم یہی ہے۔ بی بی صاحبہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر رب کا حکم ہے تو میں رب کے حکم پر راضی ہوں۔ کیا پاک بیویاں تھیں اور کیا پاک لوگ تھے، حکم الہی ہے، چھوڑ دو۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید و فرقان حمید میں، ابراہیم خلیل اللہ نے اونٹنی کو موڑا، دعا فرمائی، ربنا، اے میرے رب، سبحان اللہ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد، محبوب فرزند کو آپ کے حکم کے مطابق اب یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، بواد غیر ذی زرع، کوئی زراعت نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے، کوئی کنواں نہیں ہے، کوئی پانی نہیں، بیوی اور بچہ اس کی گود میں، آپ کا حکم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ محبت کا امتحان تھا کہ اولاد سے محبت ہے یا ہم سے محبت ہے۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کا موقف یہ تھا کہ اولاد سے محبت ہے، لیکن اولاد سے محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اولاد سے محبت ضرور ہے کیونکہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ کے لیے اس اولاد کو جو اللہ نے دی ہے قربان کر سکتے ہیں۔ ویسے پلٹ گئے، چلے گئے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ کعبۃ اللہ شریف کے پڑوس میں، اس کا کوئی نشان کعبۃ اللہ شریف کا نہیں تھا، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ کی بی بی صاحبہ بیٹھ گئی آرام سے، اللہ کا حکم ہے، راضی برضا الہی،
ایک دن گزرا، جو چھاگل میں پانی تھا، مشکیزے میں جو پانی دے کر گئے تھے، کام چلا۔ دوسرے دن چلا، بچے کو پیاس لگی، اب پریشان ہوئے کہ پانی کہاں سے لاؤ، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی رستہ دکھانے والا نہیں، کنواں پاس میں کہیں نہیں، نہر کوئی نہیں، بنجر زمین، ریگستان، خشک پہاڑیاں مکہ معظمہ کی چاروں طرف۔ سامنے پہاڑی نظر آئی چھوٹی سی صفا، دوسری پہاڑی نظر آئی چھوٹی سی مروہ۔ چھوٹی سی پہاڑی صفا اور مروہ کو دیکھا تو سوچا اگر اس کے اوپر چڑھ جاؤں تو آنے جانے والے قافلے اگر یہاں سے گزریں گے تو اپنی چادر ہلا کے ان کو بلا لوں گی، شاید پانی مل جائے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے لیں گے ان سے، قافلے گزرتے رہتے۔ صفا مروہ چھوٹی سی وہ ٹیلا جیسے کہیں سمجھیے، چھوٹا سا ٹیلا، ٹیلے پہ چڑھ گئی، دیکھا کوئی نہیں۔ ابراہیم اسماعیل ذبیح اللہ گود سے اتارا، زمین پہ لٹایا، اب وہ پیاس کی وجہ سے پیر زمین پر مار رہے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی بیوی، صاحبہ نبی کی بیوی اور نبی کی ماں، ہونے والے نبی کی ماں بھی تھی۔ پہاڑی پہ چڑھا، دیکھا پانی کا کوئی نشان نہیں، ریت چمک رہا ہے، ریت کی چمک سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ پانی ہوش ہے، کچھ نہیں۔ جلدی سے اتری، دوڑی کہ شاید اس پہاڑی پہ جانے کے بعد ادھر سے جانے والے شاید قافلے نظر آ جائیں اور پانی کا کوئی نشان نظر آ جائے، جانور اڑتے ہوئے نظر آ جائے۔ جانور اڑتے ہوئے کسی جگہ پر اگر ہو تو اس کا مطلب یہ پانی ہے۔ وہاں پہنچی، کبھی جلدی کبھی آہستہ، کبھی جلدی کبھی آہستہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا یہ دوڑنا، ان کا یہ جانا، ان کا یہ آنا پسند آ گیا۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ قرآن مجید و فرقان حمید میں اس واقعے کا ذکر فرما رہا ہے۔ میں سارا وہ جو تفصیلی واقعہ ہے وہ قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے اور حدیث کی روشنی میں بیان کر رہا ہوں۔ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا اور مروہ جس پر نبی کی بیوی ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی اور اسماعیل ذبیح اللہ نبی ہونے والے نبی کی ماں جس پر دوڑی ہے، اب یہ آج کی تاریخ سے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شعائر اللہ۔ شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی بزرگ مقام ہے، ایسا بزرگ مقام ہے۔ ہم کو یہ نبی کی بیوی اور نبی کی ماں کی ادا اس وجہ سے اس طرح پسند آئی کہ اب قیامت تک آنے والے حاجی رسول اللہ کے امتی ان پر واجب ہے، ان پر واجب ہے، حج کا ایک رکن ہے کہ یہاں اس کے درمیان میں اسی طرح دوڑیں جیسے ہماری نبی کی بیوی دوڑ رہی تھی اور نبی کی ماں دوڑ رہی تھی۔ وعدہ پسند آ گئی تھی اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا سے انہوں نے وہاں رہنا قبول کیا۔ اللہ رب العالمین کو ان کی ادا پسند آ گئی قیامت تک کے لیے۔ اب دیکھیے وہ پانی کی تلاش میں دوڑ رہی تھی، پانی کی تلاش میں چل رہی تھی۔ ہم اور آپ تو پانی کی تلاش میں نہیں جاتے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، طواف کرو، طواف سے فارغ ہو صفا مروہ کرو۔ اگر صفا مروہ نہیں کیا تو حج نامکمل ہے، اور اگر غلطی سے اور بھول سے رہ گیا قربانی دینی پڑے گی، کفارہ دینا پڑے گا، واجب ہے، رکن ہے، حج ناقص ہے، پورا نہیں ہوتا، رکن ہے، واجب ہے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کو یہ ادا پسند آئی
جب واپس آئی تو اسماعیل ذبیح اللہ بیٹے جو ہے وہ زمین پر لیٹے ہوئے پیر مار رہے تھے. جیسے ہی وہ پیر مار رہے تھے انہی کے سامنے جیسے پیر مارا زمین پھٹ گئی اور چشمہ ابل پڑا. سبحان اللہ, چشمہ پھوٹ پڑا. اس زمانے میں عبرانی زبان بولی جاتی تھی, وہ عبرانی زبان. عبرانی زبان میں آپ نے کہا جب پانی کا چشمہ پھوٹا, ریگستان تھا, تو ریت ادھر سے لے کر کہ پانی اگر بہہ گیا تو ختم نہ ہو جائے. یا ماؤ یا ماؤ زمزم, یا ماؤ زمزم, اے پانی ٹھہر جا ٹھہر جا, زمزم ٹھہر جا, عبرانی لفظ ہے. حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زمزم کا پانی جو پیغمبر بزرگ اسماعیل ذبیح اللہ کے قدموں سے نکلا, اس پانی میں شفا ہے. ماء زمزم لما شرب, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جس نیت سے پیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کو پورا فرما دیتا ہے. اسی لیے حکم ہے جب زمزم کا پانی پیو, اس کا ادب ہے. زمزم کا پانی جب پیو, پانی تو پانی ہے, لیکن زمزم کے پانی کا ادب ہے. پانی کا ادب ہے. کیا ادب ہے؟ عام پانی جیسے یہ پانی ہے جس کو اب ہم پینا چاہیں تو اس کا ادب یہ ہے کہ بیٹھ کر پیو, 3 گھونٹ کر کے پیو, 3 سانس میں پیو. لیکن زمزم شریف کا پانی اگر مل جائے تو کھڑے ہو کر پیو, وقفے وقفے سے نہ پیو, ایک دم پیو, اور اس کے بعد دعا مانگو, یقین کے ساتھ مانگو کہ دعا قبول ہو رہی ہے. ماء زمزم لما شرب. اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں ارشاد فرمایا کہ دعا مانگو, اللہم انی اسألک علما نافعا, زمزم شریف پینے کے بعد دعا مانگو, اے اللہ علم نافع مجھ کو عطا فرما, اور رزق میں میری برکت عطا فرما, وسعت عطا فرما, وشفاء من کل داء, اور ہر بیماری سے شفا عطا فرما. کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کے دعا مانگو, کھڑے ہو کے پانی پیو. اللہ اللہ, معلوم ہوا حیات بدل گئی, مسئلہ بدل گیا. عام پانی بیٹھ کر پیو, اور وہ پانی کہ جس کو نبی کے قدم لگ گئے ہوں کھڑے ہو کر پیو. اگر نبی کے پیر جس پانی سے لگے ہوں اس کی یہ برکت ہے, اس کی یہ تعظیم ہے, تو نبی کی کتنی تعظیم ہوگی, اور جب نبی کی تعظیم ہوگی تو نبیوں کے سردار کی کتنی تعظیم ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ, اور قرآن مجید و فرقان حمید میں مفسرین نے لکھا, ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کا حکم پھر پیغام وصول کیا جب شام میں تھے. ارشاد فرمایا اب وہ بڑے ہو گئے ہیں, خواب دیکھا. ابراہیم خلیل اللہ نے خواب دیکھا, پہنچ گئے مکہ معظم, خواب دیکھا. رب العالمین اس خواب کا ذکر فرماتا ہے. ابراہیم خلیل اللہ کو خواب دکھایا گیا. رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے ابراہیم خلیل اللہ کی عمر 11-12 سال کی تھی. اب حکم ہوا اب آپ جا کر مل سکتے ہیں, اب آپ جا کر رہیے, اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ رہیے. محبت کا امتحان ہو گیا, معلوم ہو گیا کہ بیٹے سے, اکلوتا بیٹا بھی ہے, محبت اتنی نہیں تھی جتنی اللہ سے محبت تھی. حکم الہی پر بیٹے کی محبت کو قربان کر دیا, بیوی کی محبت کو قربان کر دیا. تو کہا بیٹے ماشاءاللہ تم بڑے ہو گئے. بیوی صاحبہ سے کہا ان کو ذرا
مہمان نے بلایا ہے، وہ ایک میزبان ہے اور ان کے یہاں ہم جا رہے ہیں، ذرا اچھا سا لباس پہنا دیجیے آپ اس کو۔ ہم کہا اچھا ٹھیک ہے، ہوگا ایک چھری بھی ساتھ کر دیجیے اور رسی بھی ساتھ کر دیجیے، ہوگا ٹھیک ہے۔ تو وہ سوچنے لگی، بی بی صاحبہ سوچنے لگی کہ مہمان کے یہاں جا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنا دیجیے، میزبانی میں جا رہے ہیں، تو یہ چھری اور رسی اس کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن بہرحال شوہر کا حکم۔ اب آپ نے ہاتھ پکڑا، انگلی پکڑتے ہوئے چلے، بیٹے انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ اللہ رب العالمین 23ویں سپارے میں سورہ صاد میں ارشاد فرماتا ہے، میں نے سورہ صف میں، جی سورہ صف میں ارشاد فرماتا ہے انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اللہ کے حکم سے بیٹے تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تم بتاؤ بھائی تمہارا کیا خیال ہے؟ بیٹے سے پوچھا، اب 12 سال کی عمر ہے تقریباً۔ اب جواب سنیے، رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابا اللہ کا جو حکم ہے اس کو پورا کر دیجیے، آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ میری جان اللہ کے حکم پر قربان، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کر دیجیے۔ ابا جان ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام لے کر چلے، درمیان میں وہ پیچھے چلنے لگے، آپ آگے چلنے لگے، جلدی جلدی جا رہے تھے، مکہ شریف سے روانہ ہوئے، مینا کی طرف جا رہے ہیں۔ مینا منا، اس کو مینا بھی کہتے ہیں، منا ہے اصل میں، مینا منا جو چاہے کہہ دیجیے، برحال وہ غلط العوام ہے، جو چاہے کہہ دیجیے۔ مینا میں پہنچے، جا رہے ہیں، جب جا رہے تھے تو پیچھے شیطان آیا، اور شیطان نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے کہا، بعض روایت میں ابراہیم خلیل اللہ سے کہا کہ آپ چھوٹے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، یہ تو بڑا پیارا سا بیٹا ہے اور بڑا ایسا ہے، ہٹ یہاں سے۔ شیطان نے ابراہیم خلیل اللہ نے دھتکار دیا، مایوس ہونے لگا، شیطان مایوس ہوا، شیطان تو بہکانا چاہتا تھا، نہیں نہیں یہ خواب کی بات ہے، یہ ہے وہ ہے، چھوڑیے ایسی باتوں کو، یہ عمل نہ کرے۔ تو اس نے کہا اب یہ بچے جو ہیں ان سے بات کرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے ابا کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا معلوم ہے۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ اب وہ بڑا مایوس ہوا کہ بیٹا تو تیار ہے۔ کہا نہیں آپ کو یہ بڑا ظلم ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے کنکریاں اٹھائیں، کنکری لے کے شیطان کے اوپر مارا، بھاگا، پھر کنکریاں اٹھائیں، وہ پھر آیا برگلانے کے لیے، پھر کنکریاں اٹھا کے مارا، پھر کنکریاں اٹھائی، پھر کنکریاں اٹھا کے مارا، شیطان بھاگ گیا۔ اس کو کہتے ہیں رمی۔ یہ بھی حج کے ارکان میں سے ہے، واجب ہے۔ اگر اس میں کسر ہو جائے تو دم دینا پڑتا ہے، یعنی فدیہ دینا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، جرمانہ دینا پڑتا ہے، یہ بھی رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بھی پسند آئی کہ ابراہیم خلیل اللہ نے ہاتھ بڑھا کے جو چیز مل گئی اس سے شیطان کو مارا۔ تو ہر حاجی کو حکم ہے کہ مزدلفے میں کنکریاں جمع کرو۔ بڑا شیطان، چھوٹا شیطان، بیچ کا شیطان، چھوٹا شیطان، تین دفعہ کنکریاں ماری تھی نا، تو شیطان بھاگا، پھر پلٹ کے آیا، پھر بھاگا، پھر پلٹ کے آیا، پھر بھاگا۔ تو اس جگہ پر جمرہ بنا ہوا ہے، کنکریاں مارو۔ ہر حاجی روزانہ 21 کنکریاں مارتا ہے، چھوٹے شیطان کو، بڑے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کو۔ 3 شیطان کی نشانیاں بنی ہوئی ہیں، جہاں جہاں سے شیطان بھاگا تھا کنکریاں مارنا ہے، یعنی ابراہیم خلیل اللہ کی سنت، اس کو زندہ رکھنا ہے، اور شیطان سے پناہ مانگنی ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے اور شیطان کو مارنا ہے۔ کنکریاں ذرا آپ غور فرمائیے،
کسی زمانے میں 1 لاکھ حاجی آتے تھے، اس کے بعد 5 لاکھ حاجی آئے، اس کے بعد 20 لاکھ آئے، اس کے بعد 30 لاکھ. 30 لاکھ حاجی. ہر حاجی مرد ہو یا عورت، بچہ ہو کے بوڑھا، یعنی حاجی. اب بچہ ہو کے بوڑھا ہو، جوان ہو کے ضعیف ہو، عورت ہو کے مرد ہو، ہر حاجی کو روزانہ 3 دن تک متواتر، 3 دن تک مینا میں قیام کے ساتھ 3 دن تک متواتر 7 7 7 21 کنکریاں تینوں شیطانوں پر روز مارنی پڑتی ہیں. 21 21 21 یعنی 83 ہو گئی. 83 کنکریاں مزدلفے سے جمع ہوتی ہیں. 83 کنکریاں مزدلفے سے جمع ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر مارتے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی. آج بھی وہ کنکریاں ماری جاتی ہیں تو تعجب ہوتا ہے. وہاں جب لوگ مارتے ہیں تو 20 لاکھ آدمی ایک دن میں بیک وقت کنکریاں مارتا ہے. تو کنکریوں کا پہاڑ ہو جانا چاہیے. لیکن صبح کو آپ دیکھیں تو سارا میدان صاف ہوتا ہے. پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہاں چلی جاتی ہے، کچھ پتہ نہیں. ٹریکٹر اور بلڈوز جو ہے اس کو ذبح کرتے ہوئے تو دیکھو. ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام شیطان کو بھگا کر مینا میں پہنچ گئے. مینا میں پہنچنے کے بعد اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ کے حکم سے بیٹے سے کہا لیٹ جاؤ. لیٹ گئے اور ابراہیم خلیل اللہ نے چھری چلانی شروع کی. جب چھری آپ نے چلائی تو چل نہیں رہی تھی، یعنی مطلب کاٹ نہیں رہی تھی. کیا بات ہے. اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا ابا جلدی کیجیے. وہ کاٹ نہیں رہی تھی. آپ نے جلدی سے اس کو تیز کیا، پھر لگایا، نہیں کاٹ رہی تھی. غصے میں آپ نے اس چھری کو پتھر پہ پھینکا تو پتھر میں درار پڑ گئی، نشان پڑ گیا. اور چھری کو اللہ تعالی نے گویائی زبان عطا کی. چھری سے آواز آئی کہ اے اللہ کے خلیل، اے اللہ کے برگزیدہ نبی، آپ کہتے ہیں ذبح کرو، ادھر حکم الہی ہے کہ خبردار جلد کٹنے نہ پائے، خون نکلنے نہ پائے، ذبح ہونے نہ پائے. تو میں اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہی ہوں. میں تو اتنی تیز ہوں، اللہ اکبر، میں تو اتنی تیز ہوں کہ میں یہ ذبح بھی کر سکتی ہوں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام چھری پھر رکھی. اتنے میں آپ نے دیکھا آسمان سے رنگ و نور کی بارش ہو رہی ہے. آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جبرائیل دمبا لے کر اتر رہے. رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. ہم نے آواز دی، بلایا. جب انہوں نے اپنے بیٹے کو لٹھا دیا، ذبح کرنے کی مکمل تیاری بھی کر لی. وہ تو ذبح کرنا چاہتے تھے لیکن حکم الہی نہیں تھا، امتحان تھا. ابراہیم کی دوستی کا امتحان تھا، اللہ کے برگزیدہ نبی کا امتحان تھا. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. ہم نے آواز دیا اے ابراہیم. رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتا ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اب یہ قربانی کے لیے فدیہ اور دمبا اللہ کی طرف سے بھیجا جا رہا ہے. آپ اس کو ذبح فرما دیجیے. ابراہیم خلیل اللہ نے دمبے کو ذبح فرما دیا. اللہ کی محبت میں اولاد کو قربان کرنا، اللہ کی محبت میں اپنی جان کو قربان کرنا، اللہ کے حکم کے لیے ہر وقت اپنی جانوں کو ہتھیلی میں لیے رہنا، یہ ایمان والوں کی شان ہے. اور اللہ رب العالمین کے حضور ہر قربانی دیتے رہنا. چنانچہ اب یہ قربانی آ رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن میں ارشاد فرماتا ہے
رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ رب العالمین کو گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو خون کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر کیا چاہتے؟ ولیکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العالمین تم سے تقوی چاہتا ہے، یعنی یہ ذہن میں رکھو، یہ خیال جاگزی رہے اور یہ عقیدہ رہے کہ جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کے لیے ہر چیز کو جب وقت پڑے اس کو قربان کر دینے کا جذبہ مسلمانوں میں ہر وقت رہنا چاہیے۔ بقیہ انشاءاللہ العزیز آئندہ عرض کروں گا، اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔